السلام علیکم یار، یہ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن بنا آ رہا ہے نا، اس پہ لازمی کلک کر دیں، اور ساتھ ایک بیل آئیکن بنا آ رہا ہوگا، اس پہ بھی لازمی کلک کر دیں۔ اس کا ہوگا فائدہ یہ کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ کو میری ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے آپ نے ابھی تک سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیا ہوگا، تو چلیے اب ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سٹاپ لاس جو ہے اس کو نکالا کیسے جاتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ہاؤ مینی ٹائپس آر آف سٹاپ لاس۔ تو پہلے بات کرتے ہیں سٹاپ لاس کی۔ سٹاپ لاس ہے کیا؟ سٹاپ لاس وہ پرائس ہے جس سے نیچے اگر آپ کا شیئر گرے گا تو آپ اس شیئر کو سیل کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک شیئر ہے وہ 10 روپے کا لیا، اور آپ نے ایک سٹاپ لاس رکھا ہوا ہے 9 روپے۔ تو اگر وہ شیئر کی جو پرائس ہے وہ 9 روپے سے جیسے ہی نیچے گرے گی، آپ اس کو سیل کر دیں گے کہ بھائی بس اس سے زیادہ لاس میں نے بیئر نہیں کرنا، بس اب میں سیل کر دوں گا۔ جیسے سٹاپ لاس کے بغیر کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بلڈنگ بنائیں اور اس بلڈنگ میں ایک ایمرجنسی ایگزٹ آپ رکھیں ہی نہ۔ جس طرح آپ بلڈنگ بناتے ہیں اس میں آپ ایک ایمرجنسی ایگزٹ رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ آگ لگ جائے، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آپ نے یہاں سے فرار ہو جانا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ شیئر خریدتے ہیں تو شیئر جب آپ خریدتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کس پرائس پہ خریدنا ہے، میں کس پرائس پہ سیل کروں گا، اور ساتھ ہی آپ سٹاپ لاس بھی ڈٹرمائن کر لیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ چیزیں اس طرح نہ جائیں جس طرح آپ نے اینٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، جس طرح آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جی میں نے 12 روپے کا لیا شیئر، میں 14 پہ نکال دوں گا، مارکیٹ کی صورتحال ایسی ہے، یا شیئر جو ہے جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہے تو 14 پہ چلا جائے گا اور میں سیل کر دوں گا۔ تو اگر ایسی صورتحال نہ ہو پائے، کچھ گڑبڑ ہو جائے، تو کون سی پرائس ہے جس پر میں سیل کر دوں گا؟ تو مثال کے طور پہ آپ نے 12 روپے کا لیا، آپ کہتے ہیں 11 روپے تک میں ہولڈ رکھوں گا، 1 روپے تک یعنی گرے تو میں ہولڈ رکھوں گا، اس سے زیادہ گرا تو میں سیل کر دوں گا۔ تو جس طرح آپ بلڈنگ بناتے ہوئے ایک ایمرجنسی ایگزٹ رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی آپ جب شیئر کو بائی سیل کرتے ہیں تو آپ بھی ایک ایمرجنسی ایگزٹ رکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سٹاپ لاس۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی جو ہے اس کا جو ٹائر ہیں پھٹ جائیں تو آپ گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو، بے قابو ہو جائے تو آپ گاڑی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا بڑا حادثہ نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب شیئر جو ہے وہ اس کی پرائس نیچے گرتی گی، آپ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ نیچے گری تو میں نے بس چھلانگ لگا دینی ہے، میں نے بس چھوٹا موٹا نقصان میرا ہوگا وہ میں برداشت کر لوں گا، بڑا نقصان میں نے نہیں ہونے دینا، چھوٹی موٹی مجھے چوٹیں آئیں گی، جس طرح گاڑی سے میں چھلانگ لگاؤں گا، میری گاڑی کا نقصان ہوگا، لیکن بہت بڑا حادثہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے 2 سال سے شیئر لے کے بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے کہ جی میں نے 20 روپے کا شیئر لیا تھا، اب 10 روپے کا آ گیا ہے، 12 روپے کا آ گیا ہے، میں کیا کروں؟ اگر انہوں نے سٹاپ لاس لگایا ہوتا، مثال کے طور پہ کسی نے 25 روپے کا شیئر لیا اور اس نے ذہن میں سٹاپ لاس رکھا ہوا تھا 23 روپے، تو اگر اس نے سٹاپ لاس رکھا ہوتا تو وہ 23 روپے پہ سیل کر چکا ہوتا، 3 روپے پر شیئر کا اسے لاس ہوا ہوتا، نہ کہ اب جب وہ 12 روپے پہ آ گیا یا 13 روپے پہ آ گیا ہے تو اتنا بڑا لاس اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور اس سے دوبارہ ریکور کرتے ہوئے وہ شیئر دوبارہ 25 روپے پہ جاتے ہوئے بڑا ٹائم لگائے گا۔ تو سٹاپ لاس بہت ضروری ہے۔ سٹاپ لاس جب بھی آپ شیئر پرچیز کریں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سٹاپ لاس کون سی پرائس ہے جس پہ میں جو سیل ہے وہ کر دوں گا، میں لاس جو ہے وہ لاس پہ شیئر کو سیل کر دوں گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ سٹاپ لاس نکالتے کیسے ہیں۔ عموماً 2 طریقے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے سٹاپ لاس بیسڈ آن پرسنٹیج۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ سرٹن پرسنٹیج جو ہے اپنے شیئر کی پرائس کی وہ آپ اس کا تعین کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ 5% تک شیئر گرے گا تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن 5% سے زیادہ اگر شیئر گرا تو میں سیل کر دوں گا۔ تو 5% جو ہے وہ آپ کا سٹاپ لاس ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 10 روپے کا شیئر لیا، آپ نے کہا جی میں 5% تک
5% جو ہے میرا سٹاپ لاس ہے، تو وہ بنتا ہے 9.5. تو اگر 9.5 سے نیچے گر گیا، 9.5 سے نیچے اگر آپ کا شیئر گر جاتا تو آپ شیئر کو سیل کر دیں گے. اچھا، یہاں یہ یاد رکھیں، یہ جو پرسنٹیج جس کی میں نے بات کی ہے، یہ پرسنٹیج کوئی فکس نہیں ہوتی، یہ ویری کرتی ہے. یہ اس کا انحصار ہوتا ہے آپ کس قسم کے انویسٹر ہیں. اگر آپ اگریسو انویسٹر ہیں، یعنی کہ آپ اس قسم کے انویسٹر ہیں جو رسک لینا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا سٹاپ لاس بڑا ہو، وہ 5% 10% تک لاس بیئر کرنے کے لیے تیار ہو. اگر آپ ڈیفینسو انویسٹر ہیں تو آپ کا سٹاپ لاس چھوٹا ہو سکتا ہے، 2% ہو سکتا ہے، 1% ہوتا ہے. یہ آپ کی سوچ پہ اس کا انحصار ہے کہ آپ کس طرح کے انویسٹر ہیں. اگر آپ رسک لینے والے ہیں تو آپ سٹاپ لاس آپ کا بڑا ہوگا کہ ٹھیک ہے، خیر ہے، میں رسک لینے کے لیے تیار ہوں، میں 10% تک ہولڈ رکھوں گا، 10% تک اگر نیچے گرے گا تو بھی میں ہولڈ رکھوں گا. اور اس کا انحصار مارکیٹ پہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مارکیٹ جو ہے وہ بلش ہے، مارکیٹ اوپر چڑھ رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے کئی مہینوں تک اس نے اوپر جانا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ زیادہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں گے. آپ 5 کی بجائے 7-8% تک آپ جو پرائس ہے اس کے گرنے کو برداشت کر سکیں گے کہ جی خیر ہے، اس سے زیادہ نہیں گرے گی، ریکور کر لی کیونکہ مارکیٹ اوورآل پازیٹیو ہے، بلش ہے. لیکن اگر مارکیٹ برش ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مارکیٹ اب یہاں سے نیچے گرے گی ہے، مارکیٹ نیچے گر رہی ہے، تو آپ کا سٹاپ لاس جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. آپ 1%، 2%، 3% سے زیادہ سٹاپ لاس نہیں لگائیں گے. ایک نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پر ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار میں نے اس سے زیادہ پرائس نیچے گرے تو میں نے برداشت نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ دڑم سے گرتی جائے گی زیادہ. تو یہ اس فیکٹر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر یہ جس کمپنی کا شیئر خریدا ہے اس پہ بھی اس کا انحصار ہے. مثال کے طور پہ کسی اچھی کمپنی کا شیئر خریدا ہوا ہے، بلیو چپ کا خریدا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو ذرا کمفرٹیبل ہوں گے کہ یار خیر ہے، اگر پرائس نیچے گر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپنی اچھی ہے، ریکور کر جائے گی اس سے. تو آپ مثال کے طور پہ 8% جو ہے آپ نے سٹاپ لاس رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ سٹاپ لاس چھوٹا رکھیں گے، آپ رسک نہیں لینا چاہیں گے. تو اس طرح کے مختلف عوامل ہیں جن کی بنیاد پہ آپ ایک جو پرسنٹیج نکالتے ہیں، وہ ان عوامل پہ اس کا نارملی یہ 3-4 فیکٹر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈٹرمائن کرتے ہیں. یہ کوئی فکس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے انویسٹر ہیں، کہ مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے، کس قسم کا شیئر لے رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کس حد تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % تک پرائس جو ہے اس کی گراوٹ کو آپ برداشت کرنا چاہیے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کرنا اچھا نہیں ہوگا. جو بھی ہر ایک کا مختلف حساب ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پہلا طریقہ ہو گیا کہ سٹاپ لاس بیسڈ آن پرسنٹیج. ایک ہوتا ہے دوسرا، اسے کہتے ہیں سٹاپ لاس بیسڈ آن سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. عموماً یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، چارٹ ڈرا کرتے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے ایک چارٹ آ رہا ہے کوہارٹ سیمنٹ کا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیٹسٹ سپورٹ ہے وہ کون سی ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹرانگ سپورٹ ہے وہ کہاں لائی کر رہی ہے، کہاں اسٹرانگ سپورٹ ہے. وہ جو اسٹرانگ سپورٹ ہے یا وہ جو لیٹسٹ یا پریویس سپورٹ ہے اس کو آپ سٹاپ لاس کنسیڈر کر لیتے ہیں. جس طرح کوہارٹ سیمنٹ کے کیس میں جو ریڈ لائن ہے یہ اسٹرانگ سپورٹ ہے کوہارٹ سیمنٹ کی. تو فار ایگزامپل آپ نے کوہارٹ سیمنٹ کا شیئر خریدا تو آپ نے دیکھا کہ اسٹرانگ سپورٹ جو ہے وہ 102 پہ پڑتی ہے، تو آپ نے 102 کو سٹاپ لاس کنسیڈر کر لیا کہ اگر 102 سے نیچے گر گئی مارکیٹ تو میں سیل کر دوں گا، کیونکہ یہ بڑی اسٹرانگ سپورٹ ہے، اس کو اس نے بریک کر دیا تو اب اس نے بڑی زیادہ نیچے گرنا ہے، تو بس اس سے زیادہ میں نے نہیں روکنا اسے. تو یہ ہوتا ہے سٹاپ لاس بیسڈ آن سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. عموماً یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سپورٹ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. اور میں بھی یہی طریقہ استعمال کرتا ہوں، اکثر یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو تھے جو کامنلی یوزڈ میتھڈ ہیں فار ڈٹرمائننگ سٹاپ لاس. امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو آپ یوٹیوب پہ میرے
کسی بھی ویڈیو کے نیچے یا اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں، میں آپ کا وہاں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کوئی اور ٹاپک جو آپ کے ذہن میں ہو آپ اس کے بارے میں نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں کہ اس ٹاپک میں ویڈیو بناؤں۔ اور ہمیشہ سٹاپ لاس لگائیں، سٹاپ لاس بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر انسان کا کوئی پاؤں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ انفیکٹڈ ہو گیا اور ڈاکٹر کہے کہ اس کو آپ کاٹ دیں تاکہ پورا پاؤں جو ہے آپ کا انفیکٹڈ نہ ہو جائے، لیکن آپ نہ کریں تو کرتے 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 پوری ٹانگ انفیکٹڈ ہوتی ہے اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو پوری ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ شروع میں ہی اپنا پاؤں جو ہے وہ کٹوا لیں تو آپ کی ٹانگ بچ جاتی ہے، وہ اس کا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ شیئر کو ایک سٹاپ لاس آپ نے نکال لیا کہ اس حد تک میں لاس کو برداشت کروں گا، اس سے آگے ہوا تو میں سیل کر دوں گا، اگر آپ وہ نہ کریں تو پھر آپ کے جو شیئر ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر جاتا ہے اور آپ کا لاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ سٹاپ لاس لگائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نقصان تو آپ کو ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور بعد میں آپ کوئی اچھا شیئر خرید لیتے ہیں اور وہ نقصان جو ہوتا ہے وہ ریکور ہوتا ہے، جلدی ریکور ہو جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ایک شیئر کو ہولڈ رکھیں، وہ 2 سال 3 سال بعد جا کر دوبارہ جو ہے وہ بریک ایون پہ آتا ہے، دوبارہ پھر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر آپ سٹاپ لاس لگائیں تو آپ 6 مہینے سال کے اندر وہ لاس بھی ریکور کر لیتے ہیں اور پروفٹ بھی آپ کو ہو جاتا ہے۔ جو آپ اچھا شیئر اگر آپ خریدتے ہیں تو اس سے جو لاس ہوا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ریکور ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو بھی آپ ٹاپک کہیں گے میں اس پہ بھی کام کر سکتا ہوں، یا جو بھی ذہن میں ٹاپک ہوا میں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔